شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. وقال الله تعالى في موضع آخر: وعاشروهن بالمعروف. مسجد صدارت پر جلوہ افروز صدر محترم، اسٹیج پر بارونق علماء کرام اور مہمانان خصوصی، پردہ نشین خواتین حضرات، آج کے اس پررونق بزم میں مجھے جس موضوع کے تحت لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے حقوق نسواں ایک پرفریب نعرہ۔ محترم سامعین کرام، آزادی نسواں یا حقوق نسواں سے مراد وہ حقوق و استحقاق ہیں جن کا مطالبہ دنیا بھر میں مغرب کی افراط پسند ذہن کی عورتیں کرتی ہیں۔ حالانکہ ان حقوق اور آزادی کا دائرہ جن سے آزادی میں سمیٹ دیا گیا ہے، اور ایسے لوگوں کو حقوق نسواں کا علمبردار کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنے تقریروں میں اور اپنے تحریروں میں جنسی انارکی کو پیش کیا ہو۔ لہذا جب بھی حقوق نسواں کی بات ہوتی ہے تو لازماً اسلام کی نظام عدل پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق ادا نہیں کیے، اسلام نے عورتوں کو ان کے حق سے محروم رکھا۔ لیکن اگر وہ قوانین شریعت کا منصفانہ مطالعہ کرتی تو یہ بات ان پر آشکار ہو جاتی کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق عادلانہ اصولوں پر مشتمل ہے۔ حالانکہ اسلام کے عام سے قبل عورتوں کی کوئی وقت نہ تھی، ہر چہار جاری ان کے ساتھ بدتر سلوک ہوتا تھا۔ خود ہندوستان میں ستی کا رواج قائم تھا، نہ جانے کتنے بیواؤں کو زندہ آگ کے حوالے کیا گیا۔ عرب میں عورتوں کی پیدائش کہاں سے آر تھی وہ اسے زندہ درگور کرتے تھے۔ یورپ میں ان کو وچ ہنٹنگ کے نام پر زندہ جلا دیا جاتا۔ غرض کہ پوری دنیا میں عورتوں کو صرف اور صرف جنسی تسکین کے لیے استعمال کیا جاتا، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی وقت حیثیت نہیں تھی، اور اس کو خزانوں اور جانوروں کے ساتھ لوٹا جاتا۔ اور جب ایسے دور میں اسلام کا سورج طلوع ہوا تو اسلام نے عورتوں کو ان کے حقوق عطا کیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام مغربی مساوات کا قائل نہیں۔ مساوات اور عدل یہ تو الگ الگ چیز ہے۔ تمام مخلوقات کو ان کا حق اسی وقت مل سکتا ہے جب آتی کل ذی حق حقہ پر عمل کیا جائے، صنف قوی کو گرابار اور صنف نازک کو ہلکے بوجھ کا مکلف کیا جائے۔ اسلام نے اسی ضابطے پر عمل کیا۔ عورتوں کو گھر کی بندہ قرار دے کر مردوں کو باہر کی ذمہ داریاں عائد کر دی۔ عورتوں کے حقوق کا ذمہ دار مردوں کو گرداننے کے باوجود مہر اور میراث میں ان کا حصہ متعین کر کے ان کو مال کا وارث بنایا۔ بیوی کے حقوق بیان کر کے ان کے تصرفات عطا کیے۔ نہیں، اسلام نے ہر طریقے سے عورت کے حقوق کو اجاگر کیا۔ انسان کے اس کے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار عورت کو ماں کی شکل میں گردانا۔ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول بتائیے میرے اس کے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے کہا تیری ماں۔ کہا پھر کون؟ آپ نے کہا تیری ماں۔ کہا پھر کون؟ آپ نے کہا تیری ماں۔ اور جب چوتھی مرتبہ دریافت کیا تو آپ نے کہا تیرا باپ۔ اور ماں کے قدموں کو جنت قرار دے دیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کے ذریعے عورتوں کو اس دنیا میں جینے کا حق دیا۔ خلا کے دماغ کے ذریعے ایک مثال قائم کی۔ بیواؤں اور طلاق شدہ عورتوں سے شادی کا حکم دے کر ان کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ اور وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ کے ذریعے عورتوں کو اس دنیا میں جینے کا حق دیا۔ غرض کہ اسلام نے ہر طریقے سے عورت کے حقوق کو اجاگر کیا۔ لیکن افسوس کہ مترجین کے اعتراضات کا نہ تھمنے والا طوفان بپا ہے، اور ایسے اعتراضات جس کو یہ شریف نفس قبول نہیں کر سکتا۔ کیا حجاب پر پابندی حقوق نسواں ہے؟ کیا تنگ اور چھوٹے کپڑے پہننا عورتوں کی آزادی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے مطالبے کا پورا انحصار عورتوں کو پری خانہ سے شمع محفل بنانے پر ہے۔
لیکن افسوس آج ہمارے ملک میں بھی جا بجائے فتنہ اٹھتا رہتا ہے اور دشمنان اسلام اسی بہانے اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں، حالانکہ اسے غیر قوم کا مہذب شخص بھی نہیں چاہتا کہ اس کے گھر کی عورتیں اسکارٹ پہن کر نائٹ کلب میں غیروں کے ساتھ گھومتی پھرے، حالانکہ اسے غیر قوم کا مہذب شخص بھی نہیں چاہتا کہ اس کے گھر کی عورتیں اسکارٹ پہن کر نائٹ کلب میں غیروں کے ساتھ گھومتی پھرے، اور یہ وجہ ہے کہ ماضی میں اغیار کی خواتین بھی باپردہ نکلا کرتی تھی۔ یہ عریانیت جس سے ترقی اور آزادی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یہ تو مغربی تہذیب ہے، مشرق سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق اور واسطہ نہیں تھا۔ تو پھر یہ اعتراض اسلام پر کیوں؟ اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دے کر قید میں ڈال دیا، حالانکہ اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دے کر ان کے ہوس بھری نگاہوں اور شیطانی بھیڑیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اور آج ہمارے ملک میں کچھ فرقہ پرست عناصر مسلم خواتین کو یہ ساتھ دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذہبی معاملوں میں بہت برا سلوک ہو رہا ہے، چاہے وہ طلاق کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، اور اسی بہانے ان کو دین سے بیزار کیا جا رہا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو صحیح دین بتایا جائے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کے متعلق مغرب کے افراد اور جاہلیت کی تفریق کے بیچ عدل کی راہ قائم کی ہے، اور انہی راہوں پر چل کر عورتوں کو ان کا اصل حق ملے گا، اور ان سب چیزوں میں عورتوں کو پیش ہونے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس بحث کا کچھ فیصلہ میں کر نہیں سکتا، وہ خوب سمجھتا ہوں یہ زہر ہے وہ قند، اس بحث کا کچھ فیصلہ میں کر نہیں سکتا، وہ خوب سمجھتا ہوں یہ زہر ہے وہ قند، اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے پاش، مجبور ہے معذور ہے مردان فکرمند۔ کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں کے زمرد کا گلو بند۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلم خواتین کو اسلام کے سائے میں جو اسلام کے سائے